بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطری اصول یہی ہے کہ مجرم قابل رحم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دل میں ہمدردی ہو بھی تو اس کا اظہار خلاف مصلحت ہے۔ اس لیے خودکشی کے واقعات میں دوسرا رخ دکھانے کے چکر میں اس سنگین ترین جرم کو نارملائز کرنا، سارا ملبہ حالات اور وجوہات پر ڈالنا اور خودکشی کرنے والے کو محض مظلوم بنا کر پیش کرنا شرعی مقصد کے خلاف ہے۔ خودکشی کرنے والے کا جرم دراصل یہ ہے کہ وہ کئی اعتبارات سے اللہ واحد قہار کی جانب میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے۔ ان چیزوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے تو شریعت کے خودکشی کے خلاف اتنے زبردست موقف کی حکمت سمجھ آتی ہے۔ خودکشی کرنے والا رحمت اور امید کا پہلو 100% نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ اپنے عمل سے اللہ کو رحمان، رحیم، رؤوف، عدل، حکیم اور اس جیسی دیگر صفات سے مبرہ کر دیتا ہے۔ مایوسی کو اسی لیے تو کفر کہا گیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات پر جلال آتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کہتا ہے، میرے بندے نے مجھ سے زیادہ جلدی دکھائی۔ خودکشی کرنا بزدلی کی علامت ہے کہ انسان ان حالات کا سامنا نہیں کرتا جن کا سامنا اس جیسے ہزاروں لوگ حقیقتاً کر رہے ہوتے ہیں۔ فرار کبھی دلیری نہیں کہلاتا۔ خودکشی کرنا دراصل آخرت کے انکار کا ایک معمولی مظہر ہے۔ خودکشی کرنے والے کے لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ موت گلو خلاصی کی صورت ہے، اسی لیے تو وہ خودکشی کرتا ہے۔ اگر انسان کو سکرات، قبر، حشر اور اس کے بعد کے مراحل پر ایمان ہو تو وہ ایسی جرات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ خودکشی کرنے والا اللہ کی جناب میں بد اعتمادی اور ایک طرح کی ڈیڑھ ہوشیاری کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کے فیصلے کا انتظار نہیں کرتا، اس کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے، آزمائش آنے پر جو راضی رہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، جو تنگ پڑے تو اللہ بھی اس پر غصہ ہوتا ہے۔ غور کیا جائے تو اور بھی باتیں سمجھ آ سکتی ہیں۔ اس سب کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ خودکشی کرنے والا جب یہ عمل کرتا ہے تو وہ اس قدر دباؤ میں ہوتا ہے کہ اسے ان چیزوں پر غور کی فرصت ہی نہیں ہوتی، اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے تکالیف اور مصائب سے گھبرا کر موت کے محض تمنا کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ یعنی جان لینا تو ایک انتہائی صورت ہے۔ جرم کی ابتدا وہیں سے ہو جاتی ہے جب انسان مایوسی، بزدلی اور بد اعتمادی کی راہ پر لگتا ہے، سوچتا ہے، تمنا کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے۔ ہاں یہ بات یاد رہے، یہ گناہ اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ اس کا کفن، دفن، جنازے، دعائے مغفرت، اہل خانہ سے تعزیت، سب امور اسی طرح ہوں گے جیسے عام مسلمان کے ہوتے ہیں۔